اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، سورہ ہود کا 8واں رکوع چل رہا ہے، 6واں رکوع ہے۔ آج اس کی 2 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ عاد کی قوم کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمود کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ بیماری ایک تھی اور پیغمبر جو آئے، پیغمبر تو سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداس غلام کی جب ملاقات ہوئی تھی بنو امیہ نہیں تھے، امیہ بن خلف کے باغ میں طائف میں، تو عداس سے حضور نے پوچھا تھا کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یونس بن متیٰ کے گاؤں کے ہو؟ اس نے پوچھا آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متیٰ میرے بھائی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور نینوا بہت دور ہے، جزیرہ عرب سے نینوا بہت دور، حضور نے کبھی اس کو خواب میں بھی شاید نہ دیکھا ہو، لیکن وحی کے ذریعے پتہ تھا کہ نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام آئے۔ تو اسی طرح یہاں اس قوم کے پاس حضرت صالح نبی آتے ہیں۔ عاد کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ارم کی اولاد تھی یہ، اور جزیرہ عربستان کے جنوب مشرق کی جانب و عراق تک ان کا علاقہ تھا۔ مصر بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور یہ جو تھے سمود کی جو قوم تھی، یہ جزیرہ عرب کے شمال مشرق تک پھیلی ہوئی قوم تھی، یعنی مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے شام کی طرف اگر آپ نکلیں تو یہ راستے میں آتے ہیں۔ مدائن صالح آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ کام کاج ان کا کیا تھا؟ کام کاج ان کا جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا اور زمین تم سے آباد کروائی، لہذا اللہ سے معافی مانگو اور گناہوں سے رک جاؤ، میرے رب قریب بھی ہیں اور قبول کرنے والے بھی ہیں۔ آیت تو ایک چھوٹی سی لیکن بہت ساری چیزیں اس آیت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، وہ سب نبیوں کی ایک ہی دعوت کہ عبادت کا تعلق خدا کے علاوہ کسی سے نہ ہو، اللہ کو ایک مانو۔ یہ تھوڑی کہتے ہیں نبی اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، بھائی 2 خدا کوئی نہیں مانتا، 4 خدا کوئی نہیں مانتا، سب سے بڑا خدا سب مانتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ دلی نظر، دلی نیاز مندیاں، دلی تعلق کہیں اور ہے۔ یہ ہمیں دکانداری ہماری یہاں سے چلے گی، بھینسیں ہماری یہاں سے بچیں گی، آبادی زمین کی کھیتی یہاں سے ملے گی۔ اس بابا جی کو اگر کچھ نہ دیا، سالانہ مہینے میں عرس نہ کیا، چادر نہ چڑھائی، مہندی نہیں پہنچائی، تو میرا دنیاوی نقصان۔ عجیب بات یہ ہے کہ شرک کرنے والا آدمی ہمیشہ دنیاوی مفاد چاہتا ہے ان بابوں، ان پیروں، ان فقیروں سے، اخروی آخرت کا کوئی فائدہ کبھی نہیں مانگے گا کہ میرے گناہ بخش ہو جائیں، میں پل صراط سے پار ہو جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، کسی بابے سے نہیں مانگے گا۔ یہ مطلب پرست ہے۔ مشرک جو ہے وہ کنگلا مفلس ہے دلی طرح سے، اور مطلب پرست ہے، ہمیشہ دنیا کی چیز مانگے گا۔ اچھا پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ واسطے کر رہے ہیں، اللہ واسطے دے رہے ہیں۔ تیرے چاچے کا بیٹا تھا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے نام نظر دے رہا ہے یا نیاز دے رہا ہے، چاچا کا بیٹا تھا تیرا، کیوں دے رہا ہے؟ اس کو تیرے نظر نیاز کی ضرورت ہے؟ جب ضرورت بھی نہیں ہے، جب ایک نیک صالح انسان اللہ کا بندہ اس دنیا سے چلا گیا، تو تمہارا کیا تعلق تھا اس کے ساتھ؟ ہمیں صرف یہ بتاؤ، تمہارا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ کہ تم ڈرتے ہو
کہ اگر ہم نے 11ویں نہیں دی، اگر ہم نے چادر نہیں چڑھائی، اگر ہم نے نذرانہ نہیں دیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارے گھر میں نقصان ہوگا، ہماری کھیتی میں نقصان ہوگا، ہماری بھینسیں مر جائیں گی، ہمارا فلان ہوگا، ڈر کے مارے۔ اور انبیاء کرام کی تعلیم یہ ہے کہ چاہیے ڈرنا کسی سے، طواغیت فَمَن یؤمن بِاللَّہِ فَمَن یکفر بِالطاغوت، کہ ایسے طاغوتوں سے نہیں ڈرنا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا ہے سوائے اللہ کے۔ تمام طواغیت سے بغاوت کرنا ہی توحید اور ایمان ہے۔ تو عابدانہ تعلق کسی سے مت رکھو، حضرت صالح علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی۔ پھر اس میں یہ فرمایا کہ اس نے زمین میں سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں یہ سب زمین سے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ آدم کی پیدائش زمین سے ہوئی، پکی بات ہے، لیکن پھر آگے جو نسل بڑی ہے، انسان زمینی غذائیں کھاتا ہے، زمین سے آنے والی چیزیں کھاتا ہے، اسی سے انسان کا خون بنتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی نطفے سے اگلا انسان بنتا ہے، اور پھر جب پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اسی زمین کی پیدائشی چیزیں کھا کھا کر بڑا ہو جاتا ہے۔ 2.5 فٹ کا پیدا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر کڑیل نوجوان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی چیزوں سے بنا کر، زمین کی چیزوں سے بڑھا کر آسمان کا رہواسی بنا دیا، آسمان کا رہائشی بنا دیا اس کو، کہ کھاؤ پیو زمینوں میں، لیکن تمہارا مستقل ٹھکانہ تو آسمانوں پر ہے، جنت ہے۔ ایک بات یہ کی۔ دوسری بات یہ کی کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، ہماری ایک عربی کی اصطلاح ہے باب استفعال کے حوالے سے، اس حوالے سے مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تم ان زمینوں کو آباد کرو۔ یہ لوگ بھی زراعت سے منسلک تھے۔ زمین کو آباد کرنے کا معنی صرف زراعت نہیں ہے، مکانات زمین میں آباد کرنا یہ بھی زمین کی آبادی ہے، تعمیرات کرنا یہ بھی زمین کو آباد کرنا ہے۔ باب استفعال کے حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ لوگ زمین کو آباد کریں، آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ جی بابا جی سارا کچھ چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہوئے جنگل میں۔ ایک سکھ نے ابھی بیان دیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بابا جی کا مزار تھا، لیکن کچھ زمانے کے بعد وہ بابا جی کا مزار ہی گم ہو گیا۔ پھر اس کی اصلیت بتائی کہ ہندو جب پاکستان آزاد ہوا، یہاں سے جب جا رہے تھے تو اپنے سونے چاندی جو زیورات تھے وہ زمین میں دفن کر کے قبر بنا کر چلے گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان آ کر ان کو پوچھتے رہیں گے، کوئی قبر کو کھودے گا نہیں، ہمارے زیورات یہاں پکے پڑے رہیں گے۔ اور پھر کسی زمانے کے بعد آئے، اسی قبر کو کھود کر اپنے زیورات لے کر چلے گئے، کچھ نہیں بچا۔ جب ہندو جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے زیورات کو دیکھا، راستے میں تو راستہ خطرناک ہے، ہم تو ظاہر ہے راستے میں تو نہیں لے جا سکتے، تو انہوں نے قبریں بنائیں، قبریں بنا کر ان پر 2 چادریں چڑھا کر کمرہ بنا دیا، چادر بنا دی اور وہیں بیٹھ گئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بڑا پیر یہاں دفن ہے، اور لوگ آ گئے منتیں مانگنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے پہنچ گئے۔ کسی نے کھود کر نہیں دیکھا کہ اندر مال پڑا ہوا ہے، اور پھر جب ان کو موقع ملا کبھی آئے تو اپنے علاقوں میں پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے قبر کو کھودا، رات رات میں اپنا سامان مال لے کر چل پڑے۔ تو قبر اتنی محترم ہے ہمارے یہاں، اگر اس قبر پر کپڑا پڑا ہونا چاہیے، ہے نا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قبرستان میں جاتے ہوئے کوئی سوچتا ہے یار پیروں میں جوتی، سائیں تانجے پیر میں چپل، قبر میں پیا گھومو، قبرستان میں پیا گھومو، سائیں قبر تے لت نہ دیجو، زندوں کو تھپڑ مارتے ہو، زندوں کی بے عزتیاں کرتے ہو، زندوں کا مال جبرن لوٹ لیتے ہو، یہاں تمہیں حیا نہیں آتی۔ قبر کا احترام ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اتنا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ قبر پر پیر آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یار قبر پر پیر آ گئے۔ مردے پہ تو پیر نہیں دیا، مردہ تو زمین کے اندر پڑا ہوا ہے نا، اس کے نشان پر پیر آ گیا تو بڑے گھبرا گئے، نہیں بھائی یہ تو کوئی پکڑ لے گا مجھے، مردہ پکڑ لے گا۔ رات کو خواب میں آیا تھا کہ تم نے مجھے بہت ستایا، وہ زندوں کو ستا رہا ہے، وہ زندوں کے حقوق کھا رہا ہے، وہ کبھی نہیں سوچا اس پر۔ وہ قبر کی جو بڑائی بیٹھی ہو نا دل میں، تو ان ہندوؤں نے سکھوں نے یہی کیا، اپنا مال یہیں زمین میں دفن کر کے قبر بنا کر چلے گئے، اور جب موقع ملا تو آئے وہ قبریں اکھاڑ کر اپنا سامان لے کر چلے گئے۔ تو زمین کو آباد کرنا، باب استفعال جو لفظ ہے ایک صرفی ہماری اصطلاح، اس سے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر آباد کریں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر،
ان کا طائف میں ایک باغ تھا جس میں 10 لاکھ انگور کے ڈنڈے اور بیلیں تھیں۔ ایک باغ میں 10 لاکھ بیلیں تھیں انگور کی، طائف میں ان کا باغ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو حصہ جو آیا تھا وہ آیا تھا 24 لاکھ درہم، یعنی چاروں بیویوں کو تقریباً 90 لاکھ درہم حصہ آیا تھا، چاروں بیویوں کو 90 لاکھ، یہ 8واں حصہ بنتا ہے جائیداد کا۔ 90 لاکھ کا مطلب یہ 1 کروڑ جو ہے درہم، یہ تو ہو گیا 7واں حصہ، 8 کروڑ ان کے پاس اور بھی تھے، باقی جائیداد اس کے علاوہ، یہ تو صرف رقم پیسہ تھا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بندہ دنیا نہ کمائے زمین آباد نہ کرے، کوئی اعتراض نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے مجھ سے تعلق نہ توڑے۔ اگر خدا سے تعلق جڑا ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے شیش محل پر بھی کوئی اعتراض نہیں، شیش محل میں بیٹھا ہو، ہوائی تخت پر اڑ رہا ہو، اگر خدا سے تعلق ہے تو سلیمان علیہ السلام کے شیش محل پر اعتراض نہیں، اور اگر خدا سے تعلق نہیں ہے تو جھگی پر بھی اعتراض ہے۔ تو کس کام کی تمہاری یہ جھگی بھی، کیوں رہتے ہو اس میں جب خدا سے تمہارا تعلق نہیں ہے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ آباد کرے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زمین میں کوئی درخت لگاتا ہے، زمین میں کوئی کھیتی لگاتا ہے، اس درخت سے جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، تو وہ اس درخت لگانے والے اور کھیتی لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ زمین آباد کر کے اسے لاکھوں من خود لے جائے، اپنا فائدے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ کوئی درخت لگا دیا، کوئی کھیتی لگا دی، کل کلاں کو اس میں سے کچھ ہوا اور پرند چرند نے کھا لیا، حضور نے اس کے لیے ثواب کا وعدہ کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں زمینداریاں چھوڑ دو، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ اور جنگلوں میں بیٹھ کر صرف تسبیح پڑھتے رہو، اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ؟ نہیں، اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ آباد کرو، آباد کریں۔ ایک حدیث جو ضعیف ہے لیکن حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زمین میں سے 10 من اناج اگ سکتا تھا اس نے 9 من اناج اگایا۔ غور سے سنیے، 10 من اناج اگ سکتا تھا لیکن اس نے 9 من اناج اگایا، تو 1 من جو اس نے کم اگایا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے اپنی زمین پر محنت نہیں کی اور 1 من کیوں اگایا؟ 1 من کیوں نہیں اگایا تم نے، 9 من کیوں اگایا؟ تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کا کام یہی زمینیں تھیں، آباد کرنا تھا، اللہ نے بطور احسان کے ان کو جتوایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتے ہیں نا، اگر یہ گندی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان تھوڑی کرتے یہاں پہ۔ اچھا، پھر جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گناہوں سے ایک طرف ہو جاؤ، اللہ ہی تمہارے عبادت اور عابدانہ تعلقات کا مستحق ہے۔ ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کی طرح مت سمجھو کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارے وزیر، تمہارے مشیر سخت سیکورٹیوں میں رہتے ہیں، تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تمہاری درخواست بھی وہاں نہیں پہنچتی، درخواست بھی سیکرٹری کے پاس پہنچتی ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا خدا بھی ایسے ہی ہے، خدا تک تم نہیں پہنچ سکتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید نہیں سنا؟ یہاں فرمایا قریب بھی ہے، پھر فرمایا مجیب بھی ہے، قبول بھی کر لیتا۔ تنہائیوں میں، اندھیروں میں گونگوں کی زبان سمجھ لیتا ہے کوئی ایسا جو گونگے کی زبان سمجھے؟ گونگے کو ہم کسی پیر فقیر کے دربار پر لے جاتے ہیں، پیر فقیر اس کی زبان سمجھے گا؟ کوئی کہے جی سمجھے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر پڑی ہوئی چیز کو بھی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو قریب بھی ہے، دور تھوڑی ہے۔ پھر نمبر 2 کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، قبول ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کچھ جوابات دیے ہیں، میں نے تلاوت تو کی لیکن میں مضمون